الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 9 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے پتھروں سے جاری کیے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پتھر سے 12 چشمے نکالنے کی کیا حکمت ہے، 12 چشمے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکالے۔ تو اس سلسلے میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے بنی اسرائیل کے لیے اس لیے نکالے تاکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت ہو، ان کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ اگر ایک ہی چشمہ نکالتے تو ایسی صورت میں بھیڑ کی جو مشقت برداشت کرنی پڑتی انسان کو ایک ہی جگہ سے کوئی چیز لینے کے لیے، اس سے ان کو بچایا جا سکے۔ اب چشمہ ایک ہے، پانی کا سوتا ایک ہے، اور اس پانی سے لینے والے کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے، اور سب کو اپنی اپنی حاجت ہے۔ تو ایک جگہ جمع ہوں گے، بھیڑ ہوگی، اس میں مشقت ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرمائے۔ تو یہ ایک پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 12 چشمے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے اور جاری کیے کہ انہیں عداوت سے اور ایک دوسرے کی دشمنی سے دور رکھا جائے۔ اس لیے کہ وہ کتنے قبیلے والے تھے؟ 12 قبیلے والے تھے، اور اگر یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ میں اکٹھے ہو جاتے، تنگی کے ساتھ، یعنی تنگی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ سب کو پانی کی ضرورت ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں ان کے درمیان سخت لڑائی ہو سکتی تھی، اور بسا اوقات یہ کیا کرتے، لڑائی پر آمادہ ہو جاتے۔ کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی جب قلت ہو جاتی ہے اور کمی ہو جاتی ہے اور سب کو پانی بھرنا ہوتا، تو دیکھا ہے آپ نے کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے، پورے محلے والے وہاں آ کر جمع ہو جائیں، ذرا سی کہا سنی ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں نوبت مار پیٹ تک آتی ہے، اور بس اوقات قتل بھی ہو جاتے ہے نا۔ جہاں پانی کی کمی ہو اور ایک ہی جگہ پانی کا انتظام ہو، ہم اور آپ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہے وہاں بھی آپ کو اندازہ ہوگا، یا شہروں کے اندر تو یہ مسئلہ اور زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ رحمت کی کہ ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آخر کر دیا قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ ہر انسان، ہر قبیلے والا اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لے کہ یہاں اس کے پینے کی جگہ ہے، وہیں جائے، کسی اور کے یہاں نہیں جائے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے 12 چشمے کیوں جاری کی۔ تو یہ 10ویں بات کے اندر تھی۔ 11ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اپنی بڑی بڑی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو ان چیزوں میں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تیزی کے ساتھ فساد مت مچاؤ، گناہ مت کرو اور معصیت مت کرو، یہ فساد ہے زمین کے اندر، کھاؤ پیو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس انسان پر جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اس کو اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ یاد دلا دے کسی نعمت کے بارے میں تب تو اور مزید بڑھ جاتی ہے یہ بات. تو یہ 11ویں بات ہو گئی. 12ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے کیا ہے؟ مباح ہے، حلال ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا میں پینے کی ہوں یا کھانے کی ہوں سب کے سب کیا ہے؟ حلال ہے اور جائز ہے. اس لیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دیں گے تو وہ مباح اور جائز اور حلال قرار پائے گا. اللہ نے فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. تو جتنی کھانے کی چیزیں ہیں پینے کی چیزیں سب کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی آسمان سے جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، زمین سے جو کچھ نکالا وہ سب کیا ہے؟ حلال ہے. اب کوئی حرام اور ناجائز کہے تو اس کو دلیل لانی پڑے گی. کوئی کہے یہ چیز ناجائز ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے. کوئی یہ کہے کہ حرام ہے. تو حرام کہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں اور ناجائز کہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ دلیل چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں. لیکن عبادات کے اندر اس کے الٹا ہے. عبادت جو کرنی ہوتی ہے اس میں اصل بچنا ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا ہے. کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے عبادات میں. اور اسی طرح جو ہے عبادات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بچنا ہوتا ہے کہ خود سے کوئی عبادت نہیں کر سکتی، آپ کو دلیل چاہیے. لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کرنا ہوتا ہے اور معاملات میں اور فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں اصل چیز کرنا ہی ہوتا ہے. نہیں کرنے کے لیے کیا؟ دلیل چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں حرام چیزوں کی فہرست آئی ہوئی ہے، حلال چیزوں کی فہرست نہیں آئی ہے. یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال نہیں. بتا دیا گیا سب حلال ہے. حرام کیا ہے وہ بتا دیا گیا کہ ایسی 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 چیزیں حرام ہوں گی. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ناجائز اور حرام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. کوئی بھی چیز لے کر یہ چیز ناجائز اور حرام ہے تو آپ بولیں گے دلیل کیا ہے اس کی. لیکن جب بولیں گے حلال ہے تو بولیں گے حلال ہے نہیں. یہ اصول یاد رکھیے. لیکن عبادات میں ہم کو کس چیز کے لیے دلیل چاہیے؟ کرنے کے لیے دلیل چاہیے. ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز پڑھ لینے کے بعد یا کبھی ایسے ہی انہیں دعا کرنا ہوتا ہے، کچھ ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں، الگ سے تنہا ایک سجدہ کر رہے ہیں دعا کرنے کے لیے. اس کے دلیل چاہیے. اپنے طور سے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں بنایا جائے گا. تنہا ایک سجدہ کرتے ہیں لوگ، ذکر و اذکار کریں گے، اس کے بعد ایک سجدہ کریں گے، اس میں دعائیں مانگیں گے اور پھر اٹھ کے چلے جائیں گے. تو یہ اکیلا تنہا جو سجدہ ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عبادت کے اندر ہمیں بچنا ہے، نہیں کرنا ہے. کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو یہ اصول بھی اس آیت کریمہ سے ہمیں اشارتاً معلوم ہوا ہے. یہ 12ویں بات ہو گئی. 13ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ زمین میں فساد مچانا کیا ہے؟ حرام ہے. فساد کا مطلب کون سا فساد؟ گناہ کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چلنا، اس کو فساد کہا جاتا ہے. معنوی فساد ہوتا ہے. ایک فساد تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، دنگے فساد جس کو کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے. بندوں کو نقصان پہنچانا، مال جائیداد کو نقصان پہنچانا، چیزوں کو نقصان پہنچانا، ایک فساد ہے. ایک فساد اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اللہ کے مرضی کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق نہ چلنا، یہ فساد ہے. اسی کے بارے میں منع کیا گیا وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جب منع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے تو جو چیز منع کر دی جاتی ہے وہ حرام کہلاتی ہے. الا یہ کہ اس حرام سے نکالنے کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے ہم کو، ورنہ اصل چیز جس سے اللہ تعالیٰ منع کر دے کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی. تو زمین میں فساد مچانے سے منع کیا گیا، اب یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو جب بھی کوئی چیز منع کی جاتی ہے اس میں اصل قاعدہ کیا ہے؟ التحریم، کہ وہ حرام قرار پائے گی. اب کوئی کہے کہ حرام کیسے ہو گیا تو کہیں سے دلیل لانا پڑے گا کہ ہاں اس دلیل کی وجہ سے یہ حرام سے نکل جاتی ہے کہ نہیں. تو یہ 13 باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے. آمین.